MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی جو مادہ پرستی کے ماحول سے بے نیاز، دین کی طرف توجہ دینے والی اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی جماعت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جماعتیں تنظیم کی صورت میں کام کر رہی ہیں، ان میں اس پہلو سے یہ جماعت بالکل منفرد ہے کہ اس کا ہر کام محض للہ ہوتا ہے اور کام کروانے کی قوت ہر دل سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اور طوعی طور پر وہ بہترین نظام ہے جو تمام دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان نیک باتوں میں سے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں اور توجہ اور تربیت کی برکت سے جواد کو حاصل ہوئی، ایک یہ ہے کہ نصیحت کا بہت جلد اثر ظاہر ہوتا ہے
اور قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت دل میں گھر کر جاتی ہے، فذکر فإن نفعت الذکریٰ، کہ تو نصیحت کر اور کرتا چلا جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تیری نصیحت کو بیکار نہیں جانے دے گا، یقیناً نصیحت فائدہ پہنچائے گی۔ اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ بعض باتوں کی طرف جب توجہ دلائی گئی تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ نے بڑی جلدی ان امور کی طرف توجہ شروع کروا دی۔ چندوں کو صحیح کرنے اور شرع کے مطابق دینے کے لیے کہا گیا۔ تمام دنیا سے بکثرت ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دگنا تگنا چوگنا بھی چندہ کر دیا گیا، اور لکھنے والوں نے بڑی معذرت اور شرمندگی کے ساتھ لکھا کہ ہمیں پہلے خیال ہی نہیں تھا، لیکن اب ہم نے اتنے گنا بڑھا کر چندہ دینا شروع کیا ہے، اور مغفرت کے لیے دعا کی درخواستیں بھی کی۔ اب اس جماعت کی تو کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ ہر نصیحت جو کی جاتی ہے اس پر عمل کرنے والے اس کثرت کے ساتھ آگے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ دل بھر جاتا ہے۔ ایک اہل رضا کو میں نے نصیحت کی تھی کہ جلسہ سالانہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں، اپنے گھروں کو صاف کریں، اپنی گلیوں کو صاف کریں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا بھی بہت ہی اچھا اثر ظاہر ہوا ہے۔ تمام رضا میں خدام کیا اور انصار کیا بڑی محنت اور توجہ کے ساتھ گندگیوں کو صاف کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مہمانوں کو کسی قسم کی کسی نوع کی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر گزشتہ سے پیوستہ جمعہ یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ جمعے کی حاضری کی طرف خصوصی توجہ دیں، کیونکہ رضا کی آبادی کے لحاظ سے یہ محسوس ہو رہا تھا اس کثرت سے جمعہ پڑھنے والے نہیں آتے جتنے آنے چاہیے۔ چنانچہ پچھلے جمعے بھی میں نے محسوس کیا کہ خدا کے فضل سے اس تحریک کا نمایاں اثر ظاہر ہوا، اور آج بھی میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کے ساتھ سننے والے کانوں نے اس بات کو سنا اور عمل کرنے والے دلوں نے ان کو عمل پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ آج مسجد کی رونق خدا تعالیٰ کے فضل سے اس جمعے کی نسبت بہت بہتر ہے جس میں میں نے یہ توجہ دلائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد کی جائے کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہمارے پاس تو سوائے اخلاص کے دولت کے اور کچھ بھی نہیں، اور دلوں میں جو اپنے اندر سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے اس کے سوا کام چلانے کے لیے اور کوئی قوت نہیں، اور یہ دونوں چیزیں دعا کی برکت سے بڑھتی ہیں اور نشو و نما پاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلسلہ عالی احمدیہ کو اسی طرح زندہ اور پائندہ رکھے اور دلوں کو خلوص اور اس اندرونی قوت سے بھر دے جس کے نتیجے میں دین کے کام چلا کرتے ہیں۔ اب ایک چند چھوٹی باتیں، چھوٹی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حقیقت میں وہ بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ سادہ سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چھوٹی اس لحاظ سے ہیں کہ ہر انسان ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت ہی بڑی باتیں ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے نہایت آسان اور سادہ، اور ہر انسان کی دسترس کے اندر ہیں۔ کوئی ایسا مشکل کام نہیں جو کوئی کہہ سکے کہ میری طاقت سے بالا ہے۔ جلسے کے حقوق ادا کرنے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ بشری کمزوری ہوتی ہے کہ انسان ان اجتماعات کو جو نہایت اعلیٰ مقاصد کی خاطر منعقد کیے جاتے ہیں،
رفتہ رفتہ میلوں ٹھیلوں میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو انسانی رجحان ہے یہ دنیا کے پردے میں ہر جگہ نظر آتا ہے. بہت ہی عظیم الشان اجتماعات کی بنیادیں اللہ کے عظیم الشان بندوں نے ڈالی، یعنی انبیاء نے، اور اللہ ماشاءاللہ دنیا کی اکثریت نے ان تمام اجتماعات کو میلوں میں اور لغو کھیلوں میں تبدیل کر دیا، اور بجائے اس کہ ذکر الہی کی خاطر وہ اجتماعات ہوتے لہو لعب کے لیے وقف ہو گئے. یہ ایک ایسا طبعی رجحان ہے جو رفتہ رفتہ جڑ پکڑتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بیماری آگے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بار بار اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. جس طرح زمیندار جانتا ہے کہ کھیتوں کی طرف اگر وہ توجہ نہ دے تو لازماً جڑی بوٹیاں اگتی ہیں اور بار بار ان کی تلفی کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے. اسی طرح خواہ قومیں کتنی ہی زندہ ہوں، زندگی کا ایک دوسرا قانون بھی جاری ہے، یعنی مخالفانہ قوتیں بھی تو خدا تعالیٰ کے قانون کے تابع ہی عمل کرتی ہیں. اس لیے زندہ قوموں کا کام ہے حکمت کے ساتھ جائزہ لیتی رہیں، اور جہاں جہاں اس قسم کی جڑی بوٹیاں جن کا ہمارے اندر نفوذ جڑ پکڑنے کا کوئی حق نہیں، وہ جڑ پکڑنے کی کوشش کریں، ان کی تلفی کی جائے. تو جلسہ سالانہ میں بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑی گریہ وزاری کی دعاؤں کے نتیجے میں جاری ہوا اور بہت ہی پاک اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر جاری کیا گیا، اسی قسم کے رجحانات کا پتہ چلتا ہے. کئی قسم کی خرابیاں جو آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں، ان میں کچھ مثلا یہ ہیں کہ بازار ہمارے تقویٰ کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ عام دنیا کے بازاروں کی طرح وہاں نوجوانوں کا اجتماع، گپیں، مذاق کی باتیں، اور گویا ایک سیرگاہ میں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور چند دن گپ شپ کے لیے آئے ہیں. یہ ٹھیک ہے، وہاں باقی ایسے شہروں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑا نمایاں فرق یہ ہے کہ بے حیائی کی باتیں ویسی نہیں ہوتی جیسی ایسے موقع پر دوسرے شہروں میں ہوتی ہیں. لیکن ہم اس پر راضی نہیں ہیں. اس فرق پر ہمارا منصب تو بہت بلند ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ اجتماعات جماعت احمدیہ کی روح کا مظہر بنے، ہمارے بازار ایک امتیازی شان رکھیں اس زمانے میں، اور لوگ دیکھ کر محسوس کریں کہ یہ مختلف قسم کے انسانوں کے بازار ہیں، عام شہروں کے بازار نہیں. یہ اجتماع کچھ عجیب سی مخلوق کا اجتماع ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ سی مخلوق ہے. یہ احساس جب تک ہر دیکھنے والے کے دل میں پیدا نہیں ہوتا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں. پھر یہی مجالس گھروں میں بھی لگتی ہیں. اس سے تو انکار نہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے کی غرض و غایت میں ایک یہ بھی بیان فرمائی کہ مختلف ممالک اور مختلف شہروں کے بسنے والے یہاں اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہوں، روابط قائم ہوں، اور محبت کے ماحول میں ایک نہایت ہی وسیع سوسائٹی وجود میں آئے جو دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لوگوں پر مشتمل ہو، اور ایک نہایت ہی پاکیزہ اسلامی معاشرہ جنم لے جس میں باہمی اخوت کی وجہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. چنانچہ یہ سوشل فوائد جلسے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے بہت ہی نیک اثرات بھی ہم دیکھتے ہیں. اس لیے تعلقات کا قیام، ایک دوسرے سے ملنا، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، مہمان نوازیاں کرنا، یہ تو قابل اعتراض بات نہیں. لیکن جب گھروں کی مجالس
لغویات کی طرف مائل ہو جائیں، جب وہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظموں کی بجائے لغو گانوں کی آوازیں بلند ہونی شروع ہو جائیں، عام حالات میں بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن جلسے کے دنوں میں تو یہ آوازیں بہت ہی تکلیف دیتی ہیں کانوں کو۔ ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے گرد سارے گھر اکٹھے ہوئے ہوں، بجائے اس کے کہ یہ باتیں ہوں کہ آج کا جلسہ کیسا رہا اور آئندہ کے لیے اسکیمیں بنائی جائیں کہ ان نیک تقریروں کے اثر سے یا ان تقریروں کے نیک اثر سے ہم اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کریں گے۔ مجلسوں کو لغو مجلسوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ تو یہ نہیں، لیکن میں نے میری آنکھ میں دیکھا، میرے کانوں نے سنا کہ واقعتاً یہ رجحان اس طرف پیدا ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، تو اس کی دیکھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پھر جو سب سے بڑی خطرناک بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجالس عبادت کے رستے میں حائل ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی نمازوں کے اوقات ہیں اور اذانیں دی جا رہی ہیں، لیکن گھروں کی مجلسیں اسی طرح قائم، اور بڑے بھی چھوٹے بھی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے آپس میں گپ شپ میں مصروف، اور کسی کو خیال نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا جا چکا ہے، ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے۔ کسی کو سے مراد صرف ان بعض گھروں کی بات ہے جہاں یہ ہوتا ہے، یعنی ان گھروں میں کسی کو خیال نہیں آتا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا ہی پیارا نظارہ ہوتا ہے۔ بعض مسجدیں تو چھلک جاتی ہیں باہر اور وہاں نمازیوں کو اندر جگہ نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود مسجدوں کو جتنا بھر کر باہر چھلکنا چاہیے اتنا نہیں چھلکتی، کیونکہ ربا کی مساجد تو ربا کی عام ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ کچھ وسیع تر ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنی نہیں کہ سارے جلسہ سالانہ کے مہمانوں کو سمو سکیں۔ تو مسجد مبارک میں ایک نظارہ نظر آتا ہے کہ باہر سین تک لوگ نمازی پہنچ جاتے ہیں، سینوں سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن بہت سی دوسری مساجد میں نے دیکھا ہے کہ سینوں سے باہر نمازی نہیں نکلتے۔ حالانکہ اگر سارے نماز پڑھنے والے ہوں تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان مساجد کے اندر اس وقت کی ساری آبادی سما سکے، یعنی وہ آبادی مراد ہے جو مسجدوں میں جانی چاہیے، مسجدوں میں جا کر جن کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اس طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ جلسے کے اوقات میں بڑی قابل فکر بات یہ ہے کہ جلسہ ہو بھی رہا ہو تب بھی میلے ٹھیلے کا رجحان بعض جگہوں میں اپنی طور پر جاری رہتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ بڑی تکلیف اٹھا کر لوگ باہر سے آئے، بڑی بڑی دور سے خرچ کر کے سردی کی تکلیف برداشت کی، سفر کی سہولتیں برداشت کی۔ سب ہم بھی جانتے ہیں کہ اب وہ سہولتیں مہیا نہیں ہوتی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھیں، یعنی ریلوے کی اپنی مشکلات ہوں گی، دوسرے جو ذرائع مواصلات ہیں ان کی بھی مشکلات ہوں گی، لیکن جو ہمیں یاد ہے جس طرح کا ایک مثالی تعاون پہلے ملا کرتا تھا، اب ویسا تعاون نہیں ملتا۔ تو اس کے نتیجے میں بعض دفعہ 2 راتیں بڑی مصیبت کے ساتھ ڈبوں میں ٹھس کر لوگوں کو گزارنی پڑتی ہیں، بڑی مشکل اٹھا کر، بچے بیمار روتے بلکتے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھاتے ہیں بیچارے آنے والے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں آ کر بازاروں کی رونق بن جائیں، بجائے اس کے کہ جلسے میں حاضر ہوں اور اس سے استفادہ کریں، یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ بازار والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مواقع پر دکانیں بند کر دیا کریں، لیکن یہ جو غیر ذمہ داری کا رجحان ہماری قوم کے اندر پایا جاتا ہے، اس نے بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ 2-3 ریڑے والے جب دکان لگا دیتے ہیں تو دیکھا دیکھی سارے شروع کر دیتے ہیں، اور ہر ایک کو خوف یہ ہو جاتا ہے کہ میرا بھی اتنا مارا جائے، یہ سب کچھ کما کے لے جائے گا۔ یہ توکل کی کمی ہے۔ وہ دکاندار
جو خدا کی خاطر دکان بند کرتے ہیں، چاہے سارا بازار بھی کھلا ہو، ان کا رزق نہیں مارا جا سکتا۔ اللہ رازق ہے۔ اسی جمعے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب تمہیں خدا کے ذکر کے لیے بلایا جاتا ہے جمعہ کے دن تو اپنی دکانیں، اپنے کاروبار بند کر دیا کرو۔ تم یہ سمجھتے ہوگے کہ یہ نقصان کا سودا ہے، تم گھبراؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کاش تمہیں علم ہوتا کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر کام ہے کہ خدا کی خاطر اپنی تجارتیں ٹھپ کر دو۔ پھر آخر پہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، کہ رازق تو اللہ ہے اور سب سے بہتر رزق دینے والا خدا ہے۔ تو جب یہ تسلیم ہے کہ رازق اللہ ہی ہے، اور یہ بھی مسلمہ بات ہے کہ خدا کی خاطر ہم اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں، تو پھر یہ بدظنی اپنے رب کے اوپر کہ وہ رزق مار دے گا ہمارا، اور ہمارا رزق جو ہمارے مقدر کا تھا وہ کچھ اور عدم تعاون کرنے والے لے جائیں گے، اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ توکل ایک بڑی بنیادی صفت ہے۔ جو لوگ توکل اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آزمائشیں تو آتی ہیں اور توکل کا حصہ ہیں، توکل کے فلسفے کے اندر آزمائشیں داخل ہیں۔ اگر توکل سے یہ مراد ہو کہ ادھر کچھ چھوڑا اور خدا پہ توکل کیا، ادھر فوراً وہ میسر آ گئی چیز، تو یہ تو ایک دنیا کا قانون بن جائے گا اور ہر دنیا دار بھی اس توکل کی طرف دوڑے گا۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو دوسرے بندوں سے ممتاز کرنے کے لیے توکل میں کچھ اخفاء بھی ہوتے ہیں، کچھ پردے بھی ہوتے ہیں، کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن انجام کار توکل والے کبھی دوسروں کی نسبت پیچھے نہیں رہا کرتے، ہر بات میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے توکل کرنے والوں کے لیے بھی خدا نے بڑے بڑے امتحان رکھے ہوتے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ایک ایسے ہی توکل کرنے والے کا ذکر ہے۔ ایک بزرگ دنیا کو تج کے ایک غار میں جا کے پناہ گزین ہو گئے عبادت کے لیے، اور ان کا توکل یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں چاہے بھوک کتنا ہی مجھے ستائے، اس جگہ کو چھوڑ کر باہر دنیا کے سامنے روٹی مانگنے کے لیے نہیں نکلوں گا، جو کچھ مانگنا ہوگا اسی غار میں اپنے رب سے مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ جوق در جوق لوگ وہاں حاضر ہونے لگے، ہر قسم کی نعمتیں اسی غار میں پہنچنے لگی، اور اس بزرگ نے توکل کا بہت پھل کھایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نازل ہوتے دیکھا اور عبادتوں میں اور ترقی کی، یہاں تک کہ آزمائش کرنے والے نے آزمائش کا وقت بھی ان پر لا کھڑا کیا۔ خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس بزرگ کی اس جو دنیا کی نظر میں ایک بہت بڑا مقام رکھ چکا ہے، اب کچھ آزمائش بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت آیا کہ ہر روٹی لانے والے، ہر تحفہ لانے والے نے یہ خیال کیا کہ اتنے لوگ تو وہاں جاتے ہی ہیں، آج میں نہ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ اس دن خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے ہر دن کو وہاں کچھ پہنچانے سے روک دیا۔ دوپہر کو بھی کوئی نہیں آیا، رات کو بھی کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی نہیں آیا، دوسرے دن شام کو بھی پھر کوئی نہیں آیا، 3 دن کا فاقہ پڑا ہوں۔ آخر بے قرار ہو گئے اور اس غار کو چھوڑ کر ایک دوست کے پاس پہنچے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ حال ہے، بڑی معذرت کی اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا، روٹیاں جو پکی ہوئی تھی وہ پیش کر دی، سالن پیش کر دیا، لے کر باہر اپنے مسکن کی طرف جانے لگے تو اس گھر والے کا کتا پیچھے پڑ گیا
یعنی کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ روٹی کی خوشبو کی وجہ سے بھوک اس کی حرکت میں آ گئی اور بڑا ہیجان پیدا ہو گیا اس کے اندر. زبان نکال کے کبھی چاٹتا تھا کبھی بھونکتا تھا. چنانچہ انہوں نے آدھی روٹیاں اس کو دے دی. روٹیاں کھا کے وہ ابھی تھوڑی دوری چلے تھے کہ کتا روٹیاں کھا کے پھر ان کے پیچھے پھر بھونکنے لگ گیا. اس وقت انہوں نے, جس طرح انسان کتے سے باتیں کرتا ہے یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ کتا سمجھتا ہے, لیکن پھر بھی آدمی باتیں کرتا رہتا ہے جانوروں سے. تو انہوں نے کہا تو بڑا حریص جانور ہے, تیرے مالک سے جو کچھ میں نے لیا تھا آدھا میں نے تجھے دے دیا اور تو پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. بڑی حریص ہے اور بڑا ہی تو گندا قسم کا جانور ہے. اس پر کشفی حالت طاری ہوئی اور کتے نے جواب دیا کہ میں حریص ہوں کہ تو حریص ہے. میں تو کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں, اپنے مالک کا دروازہ تو نہیں چھوڑا کرتا. ابھی بھی اپنے مالک کی روٹیوں کی خاطر ہی تیرے ساتھ لگا ہوں. تو گھر سے نہیں لے کے آیا تھا, لیکن تو عجیب ہے کہ تیرے مالک نے تجھ پر اتنے احسان کیے, 3 دن کا فاقہ برداشت نہیں کر سکا اور میرے مالک کے دروازے پہ آ گیا. یہ کشفی حالت دور ہوئی, ساری روٹیاں وہاں پھینک دی, بے اختیار روتے چلاتے گریا ازاری کرتے ہوئے اپنی غار کی طرف واپس آئے. اے اللہ تو مجھے معاف فرما, میں اس کتے سے بھی زیادہ ذلیل نکلا. وہاں پہنچے تو ایک ہجوم خلائق کھڑا تھا, انتظار کر رہا تھا, پریشان تھا کہ یہ کہاں چلے گئے, اور دنیا جہان کی نعمتیں لے کر وہ حاضر ہوا تھا. تو توکل کرنے والے کو خدا ضائع نہیں کیا کرتا, لیکن توکل کرنے والے کے امتحان بھی آتے ہیں. اگر آپ امتحانوں میں ثابت قدم رہیں تو ممکن نہیں ہے کہ کبھی دنیا میں کوئی توکل کرنے والا ضائع کر دیا جائے. بس یہ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کی خاطر یہ 1-2 دن کے چند گھنٹوں کے رزق کے خوف سے اگر آپ دکانیں جاری رکھیں گے تو یہ تو توکل تو درکنار, یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہوگی. اتنی دور سے لوگ جلسے کی خاطر آتے ہیں لیکن آپ کی دکانیں ان کو اپنی طرف بلاتی ہیں اور ان کے ایمان کے لیے ٹھوکر کا موجب بنتی, ان کے لیے آزمائش پیدا کر دیتی. چنانچہ پھر ایک آتا ہے, 2 آتے ہیں, رفتہ رفتہ ایک جلسہ سالانہ میں ہجوم ہوتا ہے اور ایک بازاروں میں اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر نماز کے اوقات میں دکانیں بند نہیں ہوتی, حالانکہ ہم عبادت کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں, عبادت کے لیے ہی یہ سارا کاروبار چل رہا ہے. یہ کارخانہ ہے کیا؟ اسی لیے نا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ بتائیں, ان کو آشنا کریں عبادت کی لذتوں سے, اور رفتہ رفتہ ساری مخلوق اپنے رب کی عبادت کرنے لگے. یہ ہے مقصد جلسہ سالانہ کا. تو اس مقصد کے خلاف عین اس موقع پر حرکت ہو رہی ہو جبکہ یہ مقصد اپنے عروج کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے. ایک بہت ہی قریب منظر شکل ہے. بس عبادت اور جلسے کی حاضری خدا کی خاطر, اور خدا کی خاطر ان دنوں میں رزق کی پرواہ نہ کرنا, یہ 3 چیزیں ہیں جن کی میں نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس عظیم الشان جلسے کے نہایت ہی پاکیزہ اور بلند اور عظیم الشان مقاصد کو ہمیشہ زندہ رکھیں. اپنی تمنائیں کچلی جاتی ہیں تو کچلی جائیں, اپنے مفادات مرتے ہیں تو مرنے دیں, ان کی پرواہ نہ کریں. اس جلسے کے مفادات پر کو اپنے مفادات پر ترجیح دیں, پھر دیکھیں کہ اللہ آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے. اتنا مہربان خدا ہے, اتنا رحم کرنے والا, اتنا کرم کرنے والا ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا تکلیف اٹھاتا ہے تو اسی کو نہیں, بعض دفعہ اس کی پشتوں تک کو آرام پہنچاتا ہے خدا تعالیٰ.
تو ایسے خدا سے منہ موڑنا، بے وفائی کرنا، توکل میں کمی کرنا سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ بیرونی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آنے والوں کو پہلے سے سمجھائیں اور اپنے طور پر بھی انتظام کریں کہ کسی ضلع سے، کسی بڑے شہر سے آنے والے جلسے کی برکتوں سے غافل اور محروم نہ رہیں اور عبادتوں سے غافل اور محروم نہ رہیں۔ بعض لوگ بعض اچھے مقرر کی تقریر کی خاطر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ نشان لگائے ہوتے ہیں کہ فلاں تقریر میں بیٹھنا ہے اور فلاں میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ فلاں مولوی صاحب بہت تقریر کرتے ہیں اور فلاں مولوی صاحب دلچسپ تقریر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت ہی ایک ناقص العقل آدمی کا فیصلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے۔ اول یہ کہ خدا کی رضا کی خاطر اگر آپ بیٹھتے ہیں، آپ بور بھی ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس سے بہتر اور کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں، جب تک غیر ملکیوں کے لیے ترجموں کا انتظام نہیں تھا، صبح سے شام تک سارے غیر ملکی خاموشی سے بیٹھے ہوتے تھے، ایک آواز نہیں آتی تھی ان کی طرف سے۔ 6 گھنٹے مسلسل روزانہ محض اللہ کی خاطر بیٹھنا، ایک لفظ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ان کو دیکھ کر ان سے نمونہ پکڑا ہوتا۔ یہ خیال کر لینا کہ وہ آئے اور سب کچھ ان کا وقت ضائع گیا، پیسے ضائع گئے، ہزار روپیہ کر کے ہزاروں میل سے وہ آئے ہیں، یہ خیال ہی بے وقوفی کا خیال ہے۔ آنے والے جانتے ہیں کہ ان کے دل برکتوں سے بھر رہے ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو ان کی کیفیت پلٹ چکی ہوتی ہے، اس وقت بھی جب کہ ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ وقت ویسے اپنی ذات میں برکتوں کا وقت ہے۔ جب خدا کی خاطر آپ خاموشی سے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو ویسے ہی یہ سودا ہی بڑا مفید اور کارآمد سودا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ایک نفس کا تکبر ہے کہ فلاں تقریر کچھ نہیں اور بیکار ہے ہمارے لیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کافی عالم ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے فلاں تقریر، حالانکہ لوگ بڑی محنت سے تقریریں تیار کرتے ہیں اور ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ضرور ملتا ہے کہ جو بڑے سے بڑے عالم کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوتا۔ بڑی محنت کی جاتی ہے اور بہت ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر جلسے پہ آنے والے پورے جلسے کی تقاریر میں سے ایک دفعہ گزر جائیں تو بالکل ان کی کار پلٹ ہو جائے گی، ان کے علم میں برکت ہوگی، ان کے اخلاص میں برکت ہوگی، وہ ایک تبدیل ہوئی شخصیت لے کے واپس لوٹیں گے۔ اور اگر صرف اپنی لذت کی خاطر آپ نے بیٹھنا ہے تو اس میں تو پھر ایک خود غرضی کا پہلو ہے، اس میں رضائے باری تعالیٰ کا پہلو کہاں چلا گیا؟ جو تقریر پسند ہے وہاں بیٹھ گئے، جو نہیں پسند اس میں نہ بیٹھے۔ جلسے کی اپنی ایک حرمت ہے، اس حرمت کا خیال کریں گے تو پھر آپ کا سارا وقت رضا باری تعالیٰ کا وقت شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر شخص کے بس میں ہیں، لیکن مشکل بھی ہو سکتی ہیں اگر دعا کی توفیق نہ ملے، اگر خلوص نہ ہو، اگر انسان ایک ارادہ پختہ کر کے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے تو آسان چیزیں بھی مشکل ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جہاں تک مضمون کا تعلق ہے اپنی ذات میں، یہ بہت ہی اہم ہیں اور بڑے اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله